باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین ولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ کریم اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن احباب، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا دین سیکھنے کا مرحلہ اور دین شناسی کا مرحلہ وہ پہلے ہے۔ اس لیے پیغمبر نے بھی، آل پیغمبر نے بھی دین سیکھنے پر، دین شناسی پر بہت زور دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا اور 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے آغاز اسلام میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، سید الرسل کی نصرت فرمائی۔ مومنین کرام، میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب محمد ابن مسلم سقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی، اور وہ دعا اسی ماہ مبارک کی دعاؤں میں مفاتیح میں کسی جگہ پر موجود ہے، اور وہ دعا یہ تھی، بظاہر تو امام کا مخاطب محمد ابن مسلم ہے، لیکن یہ دعا قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ہونی چاہیے۔ وہ کیا دعا تھی کہ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے ناصر ہیں، جو تیرے دین کے مددگار ہیں۔
اے اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے بنا۔ ولا تستبدل بی غیری، اور میرا اللہ مجھے نصرت دین سے محروم کر کے میری جگہ کسی اور کو نصرت دین کے لیے منتخب نہ فرما۔ اس کا مطلب واضح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جو مددگار ہیں وہ تو رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اگر میں نصرت دین کے لیے آگے نہ بڑھوں گا تو خداوند عالم مجھے اس شرف سے محروم کر کے کسی اور کو نصرت دین کے لیے منتخب کر لے گا۔ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِي۔ اور سامعین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ شارحین نے صدائے استغاثہ امام حسین علیہ السلام اس کی جو شرح کی اور اس کی جو وضاحت فرمائی وہ بھی یہی تھی۔ یہ جو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مددگار، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارا فریاد رس۔ اس استغاثے سے کیا مقصود تھا مولا حسین علیہ السلام کو؟ یعنی امام حسین علیہ السلام اس آخری وقت میں جب عزیز و اقارب قربان ہو چکے، بھائی مارے جا چکے، بیٹے قربان ہو گئے، مولا حسین علیہ السلام کے کیا صدائے استغاثہ کا مطلب یہ تھا کہ اب آگے بڑھو اور مجھے قتل ہونے سے بچا لو، مجھے شہید ہونے سے بچا لو۔ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جو کربلا سے جب مدینے سے چلے تھے کربلا کی طرف تو اپنی نانی کو اپنی مقتل دکھا کے چلے تھے، خاک کربلا دے کے چلے تھے۔ کیا مقصد تھا کہ کوئی ہے میرا مددگار اور کوئی ہے میری فریاد سننے والا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد اور مشن کے لیے مددگار مانگ رہے تھے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا ہدف قربانی سے کیا تھا؟ امام صادق علیہ السلام دعا جو آقا کی ہے هو الذی بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، اور وہ جو مقصد امام کو ایک شاعر نے بیان کیا جو منسوب ہے مولا حسین علیہ السلام کی طرف، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر اللہ کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا تو تلوار واؤ حسین کا بدن حاضر۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے ناصر مانگ رہے تھے، ورنہ کوئی بھی فرد اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے تھے، جو اپنے جوان بیٹی کی لاش پر یہ فرما چکے یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک، جو اپنے بھائی کی شہادت پر یہ فرما چکے الان ان کا سارا ظہری۔ تصور ممکن نہیں ہے، یہ امکان نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی ذات کو بچانے کے لیے مددگار مانگ رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کے دین کے لیے ناصر مانگ رہے تھے، اور شہیدان کربلا کے زیارت نامے میں یہی تو پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں آپ پر ہمارا سلام۔ بات لمبی ہو گئی۔ اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے گا۔ پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے خدمت گاروں میں اور مددگاروں میں شمار فرما۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ لیکن آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس بی بی نے، جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معصومہ نے، جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ مومنین کرام، ایک ہی خانوادہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ دین کو پھیلانے سے لے کے اور دین کی حفاظت تک ایک ہی گھرانے کا یہ کردار ہے۔ جس خاندان کا اور جس گھرانے کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا: اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر۔ کائنات کے خاندانوں میں بہترین خاندان وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور کائنات کے شجرہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بلند ترین بہترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ آج 10 رمضان المبارک کی شب ہے۔ اس بارگاہ ملکوتی امیر المومنین میں بیٹھ کے نجف اشرف کی اس مقدس اور مبارک سرزمین پر اور آقا امیر المومنین کے اس مبارک حرم میں آج ام المؤمنین ام المعصومین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شب وفات اور شب رحلت ہے۔ دل چاہتا ہے اس بی بی کا تھوڑا تذکرہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، قبل اسلام اگرچہ بہت زیادہ حالات اور واقعات اس بی بی کے دستیاب نہیں ہیں، لیکن کچھ حالات پھر بھی ملتے ہیں۔ قبل از طلوع اسلام بھی اس بی بی نے کبھی شرک نہیں کیا اور کبھی بت پرستی نہیں کی، اور قبل از اسلام جاہلیت کے اس زمانے میں بھی جو عورتوں کی مظلومیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا جو گھر تھا وہ اس معاشرے کی مظلوم مقہور عورتوں کے لیے ایک ملجا اور ماوا کی حیثیت رکھتا تھا، ایک جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ میسرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے غلام تھے۔ میسرہ بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا سیدۃ القریش۔ باہر دروازے پر کوئی مستور ہے، چھوٹی سی گٹھڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، زار و قطار رو رہی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے، اجازت چاہتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ اس مستور کو بھیجو میرے پاس۔ اس کو جب آنے کی اجازت ملی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے سامنے اس نے اپنی گٹھڑی جو کھولی تو اس گٹھڑی میں ایک نو مولود بچی، ایک تازہ پیدا ہوئی بچی رو رہی تھی، کہہ رہے تھے: اے سیدۃ القریش، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، میرا شوہر اس کو دفن کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا زندہ،
میں اس سے چھپا کے چرا کے بھاگ کے آئی ہوں آپ کے پاس، میں اپنی بیٹی کو مرنا نہیں دیکھنا چاہتی، آپ میری بیٹی کی حفاظت فرمائیں۔ ایسی کتنی مظلوم بچیاں اور مظلوم عورتیں تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے گھر میں، جن کی پرورش ہو رہی تھی اور جن کی حفاظت ہو رہی تھی۔ یہ قبل از طلوع اسلام جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا کردار تھا۔ ایک صلوات پڑھ دو اس بی بی کی عظمت پر، ایک صلوات اور پڑھ دو بی بی سے۔ مومنین کرام، ارباب دانش، یہ عظمت ہے بی بی کی۔ شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس پلٹنے لگے تو اس وقت جبرائیل نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ فرما رہا ہے جب واپس آپ زمین پہ جائیے گا تو خدیجہ کو میرے سلام کہیے۔ یہ عظمت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ اللہ رب العزت جس بی بی کو سلام بھجوائے۔ اور پھر جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ میری بھی خواہش ہے، میرے بھی سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا جو زیارت نامہ ہے، اس زیارت نامے میں بھی یہی جملے موجود ہیں۔ اور نبی کریم جب سفر معراج سے واپس لوٹے تو جناب خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ میرے رب نے تجھے سلام بھجوائے اور جبرائیل نے بھی تمہیں سلام کہیں۔ اور بی بی نے پھر ان لفظوں سے جواب دیا، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام وعلی جبرائیل السلام۔ یہ عظمت ہے رب جس ہستی کو سلام بھجوائے۔ اور مومنین کرام، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت یہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں جو آپ سلام بھیجتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو سلام بھیجتے ہیں، امام زادگان علیہم السلام کی بارگاہ میں جو سلام بھیجتے ہیں، وہ زیارت نامے مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ذات پر سلام نہ بھیجا جائے۔ اور مومنین کرام، یہ شرف خداوند عالم نے صرف 2 بیویوں کو عطا کیا ہے کائنات میں، کہ جن کی موجودگی میں ان کے شوہر نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا ہے۔ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا زندہ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اور دوسرا، جب تک جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا زندہ رہی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دوسرا عقد نہیں کیا ہے۔ مومنین کرام، ایک ایک وقت میں رسول اللہ کی زوجیت میں 9 11 بیویاں رہیں، 13 بیویاں رہیں۔ توجہ چاہوں گا میں، ایک ایک وقت میں متعدد ازواج رہیں رسول اللہ کی زوجیت میں، لیکن اللہ گواہ مسلسل 25 سال بلا شرکت غیر محبت پیغمبر کی کوئی وارث رہی ہے تو صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا ہے، دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں، یہ تاریخ کا ستم ہے مادر زہرا کے ساتھ، یہ تاریخ کی ناانصافی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عقد ہوا
تو جناب خدیجہ 40 سال کی تھیں اور بیوہ تھیں، اور بیوی 2 شادیاں پہلے کر چکی تھی۔ محققین مر نہیں گئے، تحقیق ایک الگ وادی ہے۔ محققین کی قابل قدر تحقیق موجود ہے کہ یہ 40 سال والی بات بھی جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ طبقات ابن سعد نے لکھا ہے، ابن سعد نے اپنے طبقات میں لکھا سن 1 عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور سرکار کی ولادت باسعادت سے 3 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت۔ یعنی اس لحاظ سے جب نبی کریم کی شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، تو نبی کریم کی عمر مبارک 25 سال اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی زیادہ سے زیادہ عمر مبارک 28 سال تھی۔ اور بی بی دوسرا یہ کہ بیوہ تھیں، بیوہ نہیں تھیں، بی بی کنواری تھیں، اور کوئی شادی پہلے نبی کریم کی زوجیت میں آنے سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں کی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی لکھا، اور اپنے دوسرے سید جو علامہ مجلسی کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی انوار سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں بھی پورا ایک باب قائم کیا، اور جس میں اسی چیز کو ثابت کیا کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کنواری تھیں، اور نبی کریم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بی بی نے کوئی شادی نہیں کی۔ علمی تحقیق اپنے مقام پر موجود ہے، عامہ اور خاصہ نے لکھا ہے، لیکن میں اپنی عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس بیوی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کو کوئی غیر معصوم مس بھی نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم جس بیوی کو صدیقہ کبریٰ سیدہ طاہرہ کی ماں ہونے کا شرف عطا کر۔ اور مومنین، آپ جانتے ہیں کہ قبل از طلوع اسلام وہ جو معاشرہ تھا عرب کا، جاہل ترین گمراہ ترین معاشرہ، ممبر پہ ہر بات کھل کے ہو نہیں سکتی، جس معاشرے میں زنا عام تھا، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے، جس معاشرے میں لوگ اپنے اس گناہ پر فخر کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اشعار آپ فضلاء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے جو اشعار تھے، جہاں اور بہت ساری خرافات اور گناہوں کا تذکرہ، ان میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے۔ اور بعض عورتوں سے تو جو معروف تھیں اس دھندے میں مکہ میں، ان سے نبی کریم نے جو بیعت لی تھی، وہ اسی بات پر بیعت لی تھی کہ وہ زنا نہیں کریں گی آئندہ۔ اس گناہ آلود معاشرے میں جہاں پیدا ہونے والے بچے کے، آپ حیران ہو جائیں گے، یقین کیجئے، 4 اور 10 دعوے دار باپ سامنے آتے تھے۔ آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو وہ نام سامنے آئیں گے، کس کی ولادت پہ 4 دعوے دار سامنے آئے اور کس کی ولادت پہ 10 دعوے دار سامنے آئے۔ قیافہ شناس بلائے جاتے تھے، قیافے کی بنیاد پر بچے کے باپ کو تلاش کیا جاتا تھا، جس کے ساتھ قیافہ مل گیا اسی کا بیٹا قرار دے دیا۔ مومنین کرام، ایسے فسق و فجور کے معاشرے میں، ایسے گناہ آلود معاشرے میں بھی لوگ مادر زہرا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح قبل از طلوع اسلام نبی کریم اعلان رسالت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس ماں کو اللہ
سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہونے کا شرف عطا کرے، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ کل اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ آج بی بی کی شب رحلت ہے، شب وفات ہے۔ دو جملے میں ذکر مصیبت کا ضرور عرض کروں گا۔ شیب ابی طالب میں جب محاصرہ ہو گیا، ملیکۃ العرب درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو اور بیمار ہو گئیں بی بی، اور وہی بیماری تھی جو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی وفات اور رحلت پر منتج ہوئی۔ جب آخری وقت آیا نا جناب ام المومنین کا، جناب خدیجہ رو رہی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، تکلیف زیادہ ہے، درد کی شدت ہے، کیوں روتی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، مجھے تکلیف اور درد کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بیماری کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف ایک احساس رلا رہا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ میں آپ کے سایہ رحمت سے محروم ہو رہا ہوں، میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ، میرے رب نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے، تو جنت میں بھی میری زوجہ ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے ساتھ خیر کا وعدہ کیا ہے۔ خدیجہ، شب معراج جنت میں اللہ نے مجھے آپ کا وہ محل دکھایا جو سفید موتی سے رب نے تیار کر رکھا ہے۔ خدیجہ، میں تیرا ممنون احسان۔ جناب خدیجہ نے روتے ہوئے ایک بات عرض کی جس نے قلب پیغمبر کو تڑپا کے رکھ دیا، یا رسول اللہ، میں نے جو وقت آپ کی خدمت اور نوکری میں گزارا ہے، اگر اس عرصے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدیجہ، میں تیرا ممنون احسان، اللہ کے دین کے لیے تم نے سب کچھ قربان کیا۔ خدیجہ سے اس آخری وقت میں کوئی خواہش اور وصیت ہو تو بیان کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میری دو خواہشیں ہیں، ایک خواہش تو میں بیان کر سکوں گی، لیکن دوسری خواہش مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ سرکار نے فرمایا خدیجہ، تمہاری خواہش کیسے معلوم ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ میری بیٹی فاطمہ سے میری خواہش پوچھ لیں۔ نبی کریم نے تخلیہ فرمایا، بیٹی سے پوچھا، بیٹی فاطمہ، بیٹی بتاؤ تمہاری ماں کی وہ کیا خواہش ہے جو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم کر رہی؟ سیدہ طاہرہ نے عرض کی، بابا، میری ماں کی خواہش ہے آپ اپنی ردائے مبارک میری ماں کو کفن کے طور پہ عطا کر۔ وہ ردا جو آپ نزول وحی کے وقت آپ کے کندھوں پر موجود ہے، میری ماں کو اس میں کفن عطا کر۔ نبی کریم نے ردائے مبارک اتار کے سیدہ طاہرہ کے ہاتھ پہ رکھی، ماں کے پاس نبی کریم کی چادر لے کے آئی۔ سیدہ طاہرہ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ ادھر سے جناب سیدہ وہ نبی کریم کی ردا لے کے آئیں، عرش سے جنت سے جبرائیل رب کے حکم سے جنتی کفن لے کے حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ، خدیجہ کے لیے رب نے جنت سے کفن بھیجا۔ یہ امتیاز ہے ام المومنین کا، یہ خصوصیت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی کہ رسول اللہ نے اپنی ردا میں بھی کفن دیا اور جنت سے جس بی بی کے لیے کفن آیا۔ اب سرکار نے فرمایا خدیجہ، وہ دوسری خواہش اور وصیت وہ بیان کرو، وہ کیا ہے؟ اس وقت عرض کی، یا رسول اللہ، میں دنیا سے جا رہی ہوں،
میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ۔ یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہے، فاطمہ کے باپ بھی آپ ہیں، یا رسول اللہ میری صرف اتنی خواہش ہے میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میرے بعد میری بیٹی فاطمہ روئے نہیں۔ اجرکم علی اللہ عزازر، جب تک رسول اللہ زندہ رہے سیدہ طاہرہ کو رونے نہیں دیا، لیکن رحلت پیغمبر کے بعد پھر اتنا روئی فاطمہ زہرا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا البکاؤن خمسہ، 5 ہستی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ دنیا میں رونے والی سب سے زیادہ گریہ کرنے والی 5 ہستیاں، آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے، چوتھی ہستی بیمار کربلا امام زین العابدین، واقعہ کربلا کے بعد 35 سال روئے۔ عزاداروں میں حیران ہوں جو زیادہ سے زیادہ بابا کی رحلت کے بعد 95 دن زندہ رہی، کتنا روتی ہوگی سیدہ طاہرہ کہ سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام رسول کی اس دکھیاری بیٹی کا۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ما زالت بعد وفات ابیہا، بابا کی رحلت کے بعد سیدہ طاہرہ کی حالت کیا تھی؟ معصبۃ الراس باقیۃ العین، سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، ہر وقت بطول روتی رہتی تھی، اور عزادار تھوڑا نہیں روتی تھی، یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، اتنا روتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد روتے روتے غش کر جاتی تھی، زہرا بے ہوش ہو جاتی تھی۔ سیدہ حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی بابا کی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی۔ علامات علامہ من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، بابا جو تیری قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کے بعد بھی فرماتی تھی صبت علیہ مصائب والنار، صبت علیہ سر علیہ، بابا آپ کے جانے کے بعد مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کل للمغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندائیا، کوئی مٹی کے نیچے سونے والے سے کہہ دے اگر آپ میری فریاد سن سکتے ہیں تو سنیں۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔